آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ پہلو پر بات کریں گے، اس کی پوشیدہ ساخت۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کام کی روشنی میں آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب میں کیا حکمت چھپی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور یہ بالکل ایک جائز سوال ہے، کہ قرآن کی سورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے کیا وہ بس ایسے ہی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نزول کی ترتیب تو نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے اسکالرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ترتیب کے پیچھے ایک بہت گہرا، ایک بہت منظم نظام چھپا ہوا ہے۔ یہ نظام صورتوں کے جوڑوں اور گروپس پر مبنی ہے، جو ایک سوچ سمجھے اور خوبصورت ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، تو اس پوشیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت ہی زبردست مثال دیکھتے ہیں کہ یہ ساخت کیسے ایک مکمل آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی دو لگاتار سورتوں کی، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ۔ ان دونوں کے بیچ کا جو تعلق ہے نا، وہ واقعی کمال کا ہے، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس تعلق کو مرر امیج کہتے ہیں، مطلب بالکل آئینے کے عکس کی طرح۔ سوچیں ذرا، جو موضوعات ایک صورت میں جس ترتیب سے آتے ہیں وہ دوسری صورت میں ٹھیک الٹی ترتیب سے نظر آتے ہیں، جس سے ایک شاندار توازن پیدا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے سورۃ الرحمن شروع سے آخر تک، اور دوسری طرف ہے سورۃ الواقعہ، لیکن اس کو ہم آخر سے شروع کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دونوں کی شروعات اور اختتام قرآن کی عظمت کے ذکر سے ہوتا ہے، پھر دونوں میں زمینی نعمتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن میں جنت کی تفصیلی وضاحت ہے، تو سورۃ الواقعہ میں اہل یمین یعنی جنتی لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اتنی گہری ساخت ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، ان پر غور کریں۔ یہ بتاتی ہے کہ اس ترتیب کے پیچھے ایک بہت بڑی الہی حکمت ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو نظام ہے نا، یہ صرف صورتوں کے جوڑوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ ہر جوڑا اپنے سے پچھلی صورتوں سے بھی ایک گہرے رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، سورۃ الرحمن کا تعلق صرف اپنے بعد آنے والی سورت سے نہیں، بلکہ اس سے پچھلی سورت یعنی سورۃ القمر سے بھی ہے، اور یہ تعلق اللہ کی صفات کے دو بہت مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف ہے سورۃ القمر، جو اللہ کے جلال کو دکھاتی ہے، اس کی ہیبت، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اور اس کا اختتام بھی کس نام پر ہوتا ہے؟ مقتدر، سب سے زیادہ قدرت والا۔ اور پھر جیسے ہی یہ سورت ختم ہوتی ہے، اگلی سورت شروع ہوتی ہے الرحمن کے نام سے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کے جمال کا پہلو ہے، اس کی رحمت، اس کی شفقت۔ تو یہ ایک سفر ہے جلال سے جمال کی طرف۔ کیا کمال کا امتزاج ہے! اور شاید اسی لیے، اسی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے سورۃ الرحمن کو ایک بہت ہی خاص نام دیا گیا ہے، عروس القرآن، یعنی قرآن کی دلہن۔ اچھا، تو ہم نے یہ خوبصورت ساخت دیکھ لی، یہ جوڑے دیکھ لیے، یہ جلال و جمال کا امتزاج دیکھ لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ سب ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اور اس کا جواب حیرت انگیز طور پر خود سورۃ الرحمن کی پہلی چند آیات میں ہی موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کی ایک بہت ہی خوبصورت منطقی ترتیب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے اعلیٰ نام الرحمن، پھر اس ذات کی طرف سے سب سے اعلیٰ علم القرآن۔ یہ علم کس کو دیا گیا؟ سب سے اعلیٰ مخلوق کو، یعنی انسان کو۔ اور اس انسان کو اس علم کے لیے سب سے اعلیٰ صلاحیت کون سی دی گئی؟ البیان، یعنی بولنے، سمجھانے اور بات کو واضح کرنے کی طاقت۔ تو اس ترتیب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ الرحمن، جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی صلاحیت دی، یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے جو ہمیں ہماری سب سے خاص، سب سے منفرد انسانی صلاحیت کے مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ تو پھر آخری سوال یہی بنتا ہے نا کہ ہمیں جو یہ سب سے اعلیٰ صلاحیت دی گئی ہے، یہ جو بیان کی طاقت ہے، اس کا بہترین اور اعلیٰ ترین استعمال آخر ہے کیا؟ اور اسی سوال کا جواب ہے جو اس پوری بحث کو مکمل کرتا ہے۔ سب سے اعلیٰ صلاحیت کا استعمال سب سے اعلیٰ علم کے لیے ہی ہونا چاہیے، یعنی قرآن کو سیکھنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، اسے سکھانا۔ قرآن کی یہ جو پوشیدہ ساخت ہے نا، یہ ہمیں بار بار اسی عظیم مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔